اب آئیے تیسری چھت، یہ ہے سب سے اہم، سب سے مشکل، سب سے کٹھن، سب سے بلند۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی چھت ہے اہم ترین اور تیسری چھت ہے بلند ترین، اس لیے میں نے کہا سب سے اونچی منزل یہ ہے۔ وہ اونچی منزل کیا ہے کہ دین کو صرف پہنچا دینے پر ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی، دین کو بالفعل غالب کرو۔ ہم نے تمہیں ایک نظام دیا ہے، اس نظام کو قائم کرو۔ ہم نے تمہیں شریعت دی ہے، قانون دیا ہے، اس شریعت اور قانون کو نافذ کرو۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ میرے ذمہ پہنچا دینا تھا، میں نے پہنچایا، چھٹی، اب آپ جانے آپ کا کام۔ ایک یہ کہ نہیں، صرف پہنچانا نہیں ہے، قائم کرنا ہے، غالب کرنا ہے، اللہ کا بول بالا کرنا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے قانون کو جاری کرنا ہے، رائج کرنا ہے۔ یہ جو ہے تیسری منزل، اس کے لیے بھی 4 اصطلاحات ہیں قرآن کی۔ سب سے پہلے سورہ مدثر جو ابتدائی سورت ہے قرآن مجید کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، کمر کسو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو، لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کرو۔ بڑائی کرو کہ کیا مانی؟ صرف اللہ اکبر کہہ دو تو فارغ ہو جاؤ گے؟ نہیں، تکبیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو بڑا کرو۔ اتنی عربی تو آتی ہوگی۔ تکبیر کے معنی بڑا کرنا، تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا، اس میں تصغیر کتاب سے کتابچہ، ٹھیک ہے۔ تسہیل کے معنی آسان کرنا، تسہیل الاملا۔ اللہ کو بڑا کرو، کیا معنی؟ اللہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کی بڑائی نافذ نہیں ہے، عدالت میں بڑا نہیں۔ یہاں تو پھر بھی ہے کچھ، میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک زانی ہے، اس کو رجم کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ عدالت میں اللہ بڑا ہے، اللہ کا رسول، ان کا حکم بڑا ہے۔ چور ہوگا، ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن جس عدالت میں چور کا ہاتھ نہ کٹ رہا ہو وہاں کون بڑا ہوا؟ جو دوسرا قانون ہے جس نے بنایا وہ بڑا، اللہ کا قانون چھوٹا۔ اللہ کا قانون چھوٹا تو اللہ چھوٹا، سیدھی سیدھی بات۔ ایک پارلیمنٹ اگر ایسی ہے جس میں یہ طے ہو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، تب تو اللہ بڑا ہو گیا۔ اور اگر یہ طے نہیں ہے، جمہور کے نمائندے جو قانون چاہے بنا دیں، تو بڑے کون ہوئے؟ جمہور۔ اللہ تو چھوٹا رہ گیا۔ اللہ کا حکم، جمہور اس حکم کو اوور رول کر سکے، اس حکم کو ٹھکرا کر کوئی اور قانون بنا سکے، تو کون چھوٹا؟ اللہ۔ کون بڑا؟ جمہور۔ اللہ کو بڑا کرو، وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی بڑائی مسلم ہو، کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں اس کی بڑائی نہ نافذ ہو۔ بات جان رہے ہیں؟ ربک فکبر، آپ نے سمجھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر ہو گئی، ہو گئی، ذکر ہو گیا، ثواب مل گیا، تکبیر نہیں ہوئی۔ تکبیر کا مفہوم کچھ اور ہے، کہنا سبحان اللہ یہ ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذکر ہے۔ لیکن جب کہا جائے گا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے، وہ کیسے ہوگا؟ پوری آیت پڑھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت،
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں کوئی ساجی نہیں ہے اللہ کا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی نافذ کرو. اسی لیے دیکھیے میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ کہے تم نے یہ تکبیر یا تسبیح کی نفی نہیں کر رہا میں. یہ ذکر کی ایک شکل ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس تک نگاہ کو محدود نہ رکھیں. البتہ اقبال نے کچھ اور انداز میں بات کہی ہے، اب شاعر ہے، اور یہ کہ اس کے اندر ایک شکو ہے اپنا. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. وہ تکبیر کون سی ہے؟ وہ جو مجاہد تکبیر کرتا ہے، اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے میدان میں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. دلی میں انگریز کا سیکریٹریٹ تھا کہ نہیں؟ وائس رائگل لاج کے پاس بھی کوئی مسجد ہوگی اور وہاں بھی اذان ہوتی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ وائس رائے ہنستا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کا بڑا بڑا میں ہوں، بڑا انگریز کا قانون ہے. اللہ کا قانون تو ہم نے ساقط کیا ہوا ہے، لیکن اچھا ہے کہنے والے کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. اگر کہنے والے کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہے تو وہ کلمہ بغاوت ہوتا، پھر اس کی سزا موت ہوتی. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایسے لوگ تھے پیدا ہوئے. بغاوت کا مقدمہ چلا مولانا ابوالکلام آزاد پر، مولانا محمد علی جوہر پر، مولانا حسین احمد مدنی پر رحمہم اللہ. کراچی میں اب بھی وہ حال موجود ہے، اور ہر سال میں بھی وہاں تقریریں کرتا ہوں سیرت کے موضوعات پر. خالق دینہ حال میں انگریز کی عدالت کے سامنے ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں ہم باغی ہیں، اللہ کا ماننے والا کسی اور کی حکومت کو نہیں مان سکتا. لیکن یہ تو چند ہی لوگ تھے نا، باقی سب ہم لوگ اقراری مجرم ہیں. یہ کلمہ بغاوت ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دوسرا لفظ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى. مسلمانوں ہم نے تمہیں دین اس لیے دیا تھا کہ دین پامال ہو اور تم زندہ رہو. سوچئے، یہ دین کا حق تم نے سمجھا ہے. دین مغلوب رہے، دین گرا ہوا ہو. میں نے حال ہی کے اشعار آپ کو سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے. مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. دین مغلوب ہو، دین پامال ہو، اغیار اس کو پاؤں تلے روند رہے ہو، اور اللہ کا وفادار بندہ پاؤں پھیلا کر سو رہا ہو، بال بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہو. ہے کوئی غیرت کا معاملہ؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ دین قائم ہونے کے لیے آیا، قائم کرو.